غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں۔ تابوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تابوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینے آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب سن 9 ہجری میں 5 شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے، کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا، روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا، یعنی لڑائی کے لیے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا پورا سامان میں سے آدھا لے آئے، جس کا قصہ نمبر 4 باب میں اور 6 میں آتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح سے ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چنانچہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے اور نوبت یعنی باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ کسی کے لیے اس لڑائی کا نام جیش الاسرت، تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کی گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارا باغ بالکل پکے ہوئے کھڑا تھا، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی کی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کی ہر وقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کو یوں بے یار مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجز منافقین اور مہاجرین، جس میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بے ضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے، یہ کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں طول و آیون ہم تستافیزو من آمیوں نازل ہوئی، اور سبھی حضرات ایک ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ البتہ 3 حضرات بلا عرض کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ منور ڈھک لیا اور اونٹنی تیز کر دی، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں سے ہوئے گزرو، اور ان سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر خدا نخواستہ یہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ فلسفہ: اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لاڈلے رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ عذاب
ان پر نازل ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سحرگاہ بنا دیتے ہیں، کھنڈر کی تعریف کو جاتے ہیں اور رونا تو دور کنارہ رونے کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ قوم سمود یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور اس قوم نے بھی جاہلیت کا مذاکرہ کرا اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اللہ کو نہ مانا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کرا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بستی سے گزر کرا تو اپنا منہ ڈھک لیا اور روتے ہوئے آگے نکلے، کہیں یہ عذاب ہم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ ناظرین و حضرات، آج کی ہماری ویڈیو یہیں مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔